السلام علیکم میرے بہت پیارے دوستوں، مہربانوں، میرے طلباء اور میرے اہل وطن اور اس دنیا کے تمام انسانوں کو۔ اس وقت ہم کرونا کی تیسری بڑی لہر سے گزرے ہیں اور الحمدللہ پاکستان میں جو پچھلی دو لہریں تھیں اس میں جو احتیاطی تدابیر لوگوں نے اختیار کی، اس کی وجہ سے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ہے وہ اس کی تعریف کی ہے اور اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر کے پاکستانیوں نے بہت اچھا مینیج کیا، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ پاکستان کے طریقے سے جو ہے باقی برطانیہ، فرانس، اٹلی، امریکہ جیسے ممالک میں شرح مواد اتنی زیادہ تھی اور اب بھی ہیں۔ شاید ہمارے پورے سیزن میں اتنی مواد نہیں جہاں جتنی وہاں پہ ایک دن میں ہوتی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہے، ویسے وہ سوسائٹیز ہم سے زیادہ صاف ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو شرح مواد کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے بڑا سیریسلی اس پہ عمل درآمد کیا ہے۔ اس میں چند چیزیں جو ہے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو میرے اساتذہ گرامی نے مجھے بتائی ہیں یا باقی چیزوں سے پتہ چلی ہیں، وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے سے اس طرح کی چیزیں، معلومات جو اتھینٹک ہوں وہ استعمال کر کے تو اس کا مزید ہم احتیاط کر سکیں۔ نمبر 1، اس میں گھر میں آپ اگربتیاں لگائیں اور صفائی تو اپنی بھی اور اپنے ماحول کے ارد گرد کی بہت ضروری ہے۔ اس میں خاص طور پہ واش روم اور کچن جو ہے یہاں پر 2-3 دفعہ زیادہ اگربتیاں لگائیں۔ ویسے میں صبح دوپہر شام لگاتا ہوں، لیکن اس کو آپ کچن میں اور واش روم میں زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مضبوط سے مضبوط پاورفل ڈٹرجنٹ ہو، وہ جراثیم سارے ختم نہیں کرتا، مکمل جراثیم اس سے نہیں مرتے، لیکن گندگی کا جو جراثیم ہے وہ خوشبو سے مرتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج سے 1450 سال پہلے بھی یہ ہدایت کی گئی تھی، جس کا آج آگے پتہ چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو خوشبو لگا کے رکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جس بندے کو ملتے ہیں، آپ کی طرف سے پہلا گفٹ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ سے خوشبو آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو معطر فضا ہے وہ آپ کی ذہنی اور تخلیقی اور جسمانی صحت پہ بہت اچھا اثر اس پہ پڑتا ہے۔ گھر کے باہر جو ہے میں نے یہ اگر یہ جو اگربتیاں ہیں یہ میں نے منگوائی ہیں، میں اپنی کالونی میں نے پچھلے سال بھی بانٹی تھی، آج بھی انشاءاللہ اس کو ہم تقسیم کریں گے ہر گھر کو۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ نقاب اور ماسک جسے آپ کہتے ہیں وہ، اور یہ جو ہے ہر گھر کے حساب سے میرے گھر میں کالونی میں بہت زیادہ بڑی تعداد نہیں جتنے میرے ہمسائے ہیں۔ دوسرا، اس سیزن میں ہم نے گھروں میں نیم لگائے ہیں۔ نیم کا پودا جو ہے یہ قدرتی طور پہ فضا کو صاف کرتا ہے اور جراثیم کش ہے۔ میں نے کالونی میں بھی لگایا اور میرے گھر میں بہت عرصے سے پہلے میں نے اس کو لگایا ہوا تھا، تو اگر کیمرہ مین صاحب دکھا سکیں پیچھے اوپر نیم کا درخت کیا ہے، یہ جو ہے اس کی جڑ میں، اس کی چھال میں، اس کے پھل میں، اس کے پتے میں، ہر جگہ جو ہے یہ جراثیم کش ہے۔ اس سے آپ پانی، اس کے پتے ڈال کے پانی بھی سے بھی زخم دھو سکتے ہیں، خود بھی نہانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے صابن اور شیمپو ایسے ہیں جس میں اس کے ار کو شامل کیا جاتا ہے۔ ایلوویرا کے بعد جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے، اس کی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے، اور سنا ہے کہ اس کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے کسی دوست نے بتایا ہے کہ نیم واحد وہ درخت ہے جو رات کو بھی آکسیجن چھوڑتا ہے، لہٰذا اس کے نیچے رات کو سونے سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ پرانے زمانے میں جب لوگ کسی جگہ نئی آبادی کرنا شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے وہاں نیم کے پودے لگاتے تھے تاکہ ان کے بزرگ اور عورتیں اور بچے جو ہیں اور وہ خود ان کی چھاؤں میں رہ کے جراثیم سے بچ سکے، کیونکہ بچوں پہ اور بزرگوں پہ امیونٹی سسٹم کم ہوتا ہے، ان پہ بیماری زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اپنے گھر کے بعد دوسری چیز جو ہے کہ اپنے گھر کے بعد آپ
चूना फेंकें। चूने से भी जम्द नहीं आते। पुराने ज़माने में चूना जो है वो इस्तेमाल होता था बिल्डिंग बनाने में भी। अगर आप जाके पुरानी देखते तो उसमें दाल माश और इस तरह का मिक्स करके चूने की दीवार बनाई जाती थी। चिनाई जो सीमेंट की बजाय चूने से होती थी। और फिर उसके बाद उस पे जो कली जिसे हम कहते हैं कि कली की जाती है, चूना फेरा जाता है घरों में, वो भी उसकी वजह ये कि एक तो सफ़ेद रंग है, पाकीज़ा है, ठंडा है, इंसान में एक पाकीज़गी पैदा होती है। दूसरा इसकी अंदर जरासीम नहीं ठहरती। तीसरा ये है कि अगर जो बच्चा पैदाइशी तौर पर जिसमें कैल्शियम कम होता था, तो बॉडी की हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है, दांत के लिए, वो कुदरती तौर पे वो जाके, उसे पता नहीं होता था लेकिन वो दीवारें चाटता था। और जब वो उसके अंदर कैल्शियम की तादाद पूरी हो जाती थी तो वो दीवार चाटना ख़त्म कर देता था। ये एक नेचुरल सी बात है। मट्टी खाने में के भी कुछ ऐसे मामलात हैं बच्चों के अंदर। तो जिस तरह हमें प्यास लगती है, तलब होती है तो हम पानी पीते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी ये इंसानी एक ऑटो मशीन है कुदरत की तरफ से। जो डेफिशिएंसी होगी उसके लिए खुद से खुद आपके अंदर अर्ज पैदा होती है, तो और बच्चे वो करते थे। लेकिन अब एमल्शन होने की वजह से, ऑयल होने की वजह से बच्चा करता वही है, लेकिन वो ऑयल उसके अंदर जाता है और उसका जिगर ख़राब होता है। ज़्यादातर बच्चे जो पीलिया होता है, पीले रंग होते हैं, उसकी वजह सिर्फ यही होता है। इसके लिए उन्हें मट्टी को किसी जगह से साफ मट्टी को भून के जो है उनको गर्म करके खिलाई जाए, तो ताकि वो अंदर से उससे तेल को सक करती है मट्टी, और ये वाही चीज़ है तो जो करती है। तो इस वजह से